پوری دنیا اس وقت اس ناجائز ظالم اور فحش حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ خود اس ملک میں یہودی اس ملک اور یہاں کے وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں تقریباً 1.50 کروڑ یہودی ہیں، اور آج یہودی پوری دنیا پر کیسے قابض ہیں۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں کو اس ملک کی فوج میں بھرتی کیا گیا ہے۔ ان کے معصوم چہرے اور جسم کسی کو بھی ان پر فدا کر دیتے ہیں۔ اسرائیل اپنی فوج کے لیے صرف خوبصورت لڑکیوں کو ہی کیوں بھرتی کرتا ہے؟ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ اس ملک کی زمین بڑھتی جا رہی ہے۔ آج اسرائیل نامی یہ ناجائز ملک کیسا ہے؟ یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ یہاں کی عورتیں کیسی ہیں اور وہ ایسا کون سا کام کرتی ہیں جو آپ کو حیران کر دے گا؟ یہ ملک اتنا ٹیکنیکی طور پر ترقی یافتہ کیوں ہے؟ مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی یہ لوگ اور ان کے حکمران کیسے ہیں کہ ان میں ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں؟ عرب ممالک اس ملک کے غلام کیوں ہیں؟ یہاں کی نائٹ لائف کیسی ہے؟ یہاں کے لوگ آج کل کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور یہاں کے لوگ ملک کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف آئے روز بڑے بڑے احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ دوستو، آپ اسرائیل کے بارے میں یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں جانیں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ ملک جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، معیشت کے اعتبار سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، جس کی معیشت سود اور فحش کاموں پر مبنی ہے۔ اندر سے پوری دنیا اس کی غلام ہے، لیکن باہر سے پوری دنیا اس سے نفرت کرتی ہے۔ سب سے پہلے بطور مسلمان ہم اس ناپاک قوم کو کبھی بھی ملک تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم یہ مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تک ایسے حقائق پہنچانا ہے جو ہر مسلمان کے لیے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ملک کا پورا نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ آج 2025 میں اس کی کل آبادی 95 لاکھ ہے، اور اس کا کل رقبہ 22,145 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے 474 کلومیٹر پانی پر مشتمل ہے۔ یہ ناجائز ملک جس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، جنوب مغرب میں مصر، مشرق میں اردن، شمال مشرق میں شام اور شمال میں لبنان کے ساتھ سرحد رکھتا ہے۔ یعنی یہ ملک چاروں طرف سے مسلم اور عرب آبادیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے زیادہ تر باشندے یہودی ہیں، یعنی یہودی مذہب کے ماننے والے، جن کی تعداد 71 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان یہاں دوسرے نمبر پر ہیں، جن کی تعداد 19 لاکھ ہے۔ اس کے بعد 1.8% یعنی 1,85,000 عیسائی ہیں۔ 1500 لوگ 10 مذاہب پر یقین رکھتے ہیں، اور باقی 1.3% وہ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہودیوں کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے، اور یہی وہ قوم ہے جس سے اسرائیل وجود میں آیا۔ اسرائیل کے سرحدی ممالک کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ ہوا کرتے تھے، مگر آج اسرائیل نے سازشوں اور نسلی صفائی کے ذریعے ان ممالک کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ وہ اب اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے، اور پھر بھی دنیا کے طاقتور ترین مسلم رہنما ان کے بارے میں خاموش ہے۔ تل ابیب اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں آپ کو جدید اور بلند و بالا عمارتیں نظر آئیں گی۔ اسے نان سٹاپ سٹی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شہر کبھی نہیں سوتا، نہ دن میں نہ رات میں۔ یہ سمندر کے کنارے واقع ہے، اور یہاں کے زیادہ تر لوگ جدید اور پرتعیش زندگی گزارتے ہیں۔ ہر سال 30 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے اس شہر کا رخ کرتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے یہاں کے ساحلوں سے لطف اندوز ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہ ساحل خاصے کھلے اور پرجوش ہیں۔ یہ شہر اسرائیل کا ایک کیپٹل بھی کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں کئی بین الاقوامی کمپنیوں کے دفاتر اور اسٹارٹ اپس موجود ہیں۔ آپ کو یہاں اکثر فوجی اہلکار نظر آئیں گے، لیکن وہ لوگوں کے روزمرہ زندگی میں مداخلت نہیں کرتے، بلکہ سب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ عبرانی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی۔ انگریزی یہاں کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ یہ زبان یہاں کے مقامی نوجوان بڑی روانی سے بولتے ہیں۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلوں اور سیاحتی مقامات پر انگریزی سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ پورے ملک میں سائن بورڈز، مینو کارڈز اور نقشے سب انگریزی میں ہوتے ہیں۔ تیسری سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان روسی ہے، جس کے بعد عربی آتی ہے، جو فلسطینیوں اور عرب اسرائیلیوں کی زبان ہے۔ تل ابیب عیاشی اور نائٹ لائف کے لیے بھی مشہور ہے۔ کلب، بارز، میوزک فیسٹیول، بیچ پارٹیز اور اسٹریٹ لائف ساری رات چلتی رہتی ہے۔ عورتیں اور نوجوان شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تمام قسم کی عیاشیوں پر یہاں کوئی پابندی نہیں۔ گرمیوں کے موسم میں ساحلوں پر پارٹیوں اور رقص کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جہاں لوگ موسیقی اور مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تل ابیب دنیا کے سب سے زیادہ LGBTQ دوست شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال یہاں گے پرائڈ پریڈ بھی منائی جاتی ہے، جس میں لاکھوں لوگ ہم جنس پرست لوگ خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ یہ ملک جسم فروشی کا مکمل حمایتی ہے۔ آپ کو یہاں ہر طرح کی خواتین ملیں گی، دبلی پتلی سے لے کر بھری جسم والی تک۔ زیادہ تر عورتیں یہاں بے حد فیشنیبل ہیں۔ ان کا لباس پہننے کا انداز بھی منفرد ہے۔ آپ کو سڑکوں پر لڑکیاں مغربی لباس میں نظر آئیں گی، جیسے جینز، ٹاپس، ٹی شرٹس، کروپ ٹاپس اور شارٹس وغیرہ،
गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड्स का मंजर यहाँ आम है। माहौल बिल्कुल खुला हुआ है और कोई लड़का या लड़की शादी से पहले भी जाती ताल्लुक कायम कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक के शहरी तल अबीब एयरपोर्ट के जरिए इसराइल में दाखिल होते हैं और मुकम्मल तफ्तीश के बाद उन्हें दाखिले की इजाज़त दी जाती है। ताहम जब कोई पाकिस्तान या दूसरा मुसलमान फ़लस्तीन का सफ़र करता है तो वो उर्दन के रास्ते से फ़लस्तीन में दाखिल होता है। यहाँ जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो इसराइली न्यू शेकल कहलाती है। एक शेकल पाकिस्तानी करेंसी में 84 रुपए के बराबर, जबकि भारतीय करेंसी में 25 रुपए के बराबर है। दोस्तों, आपने यकीनन नोट किया होगा कि इसराइली फ़ौज में सिर्फ खूबसूरत नौजवान लड़कियां ही शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि इन लड़कियों को फ़ौज में सिर्फ नौजवान फ़ौजियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भर्ती किया गया है। ये फ़ौजी ख़वातीन अपनी खूबसूरती की वजह से टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत मशहूर हैं, मगर चंद महीने पहले इनमें से बड़ी तादाद ने इसराइली फ़ौज छोड़ दी। वजह ये बताई गई कि अब वो मज़ीद इसराइली फ़ौज के नौजवान सिपाहियों की जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी नहीं करना चाहती और ना ही बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाना चाहती हैं। दोस्तों, तल अबीब के साथ साथ इसराइल यरूशलेम शहर को भी अपना दूसरा दारुल हुकूमत मानता है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों मज़ाहब के लिए बहुत अहम है। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। ये शहर मुसलमानों की महबूब मस्जिद बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का घर है। यहाँ वो दीवार भी मौजूद है जिसे दीवार गरिया कहा जाता है, जहाँ यहूदी अपने सर झुकाकर दुआ करते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये दीवार गरिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए हैकल सुलेमानी की बची हुई दीवार है, जिसे वो मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा यहाँ हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। इसराइल में एक मुनफरिद त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे तमाम यहूदी बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं और इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ये लोग ये त्यौहार दिसंबर में मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी से रक्स करते हैं और बेशुमार दिए जलाकर खुशी मनाते हैं। यहूदी बरादरी में इत्तेहाद का एहसास बहुत मजबूत है और यही इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। यहाँ तकरीबन हर शख्स रिस्क लेने वाला है और हमेशा खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहता है। ये लोग कारोबार में सरमाया लगाने से नहीं डरते, बल्कि एक वक्त में कई कारोबार चलाते हैं ताकि अगर एक कारोबार बंद भी हो जाए तो दूसरे से काफ़ी मुनाफा हासिल कर सके। इसी वजह से अगर आज हम दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों पर नज़र डालें तो हमें कहीं ना कहीं इसराइल का हाथ ज़रूर दिखाई देता है। जहाँ भी आप जाएं, पूरे मुल्क में आपको जदीद और कुशादा सड़कें मिलेंगी और इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बेहद जदीद और अनोखा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं और मेट्रो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ भी बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी तरह से बरकरार रखी जाती है। दुनिया के मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे और इसी वजह से 1952 में इसराइल ने आइंस्टाइन को वज़ीर आज़म बनने की पेशकश भी की थी। इसराइल की फ़ौज दुनिया की 10वीं सबसे ताकतवर तरीन फ़ौज कहलाती है और इसका दिफाई निज़ाम भी बेहद मजबूत है। हुकूमत ने खुफिया मकामात पर बड़े बड़े बंकर तामीर किए हुए हैं ताकि अगर कोई मुल्क हमला करे तो हुकूमत अपने शहरियों को इन बंकरों में महफूज मुंतकिल कर सके ताकि उनकी जानों को ख़तरा ना हो। इसराइली फ़ौज के पास ऐसे दिफाई निज़ाम मौजूद है कि अगर कोई मुल्क इन पर मिसाइल से हमला करे तो ये मिसाइल ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही फ़ज़ा में तबाह कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये मालूमात आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।